قربان جاؤں اس عظیم ہستی کی محبت پر جس کے آخری الفاظ تھے، یا اللہ میری امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں جن کا رازدار خود رب ہے، اور اپنے بندے کے رازوں کی لاج رکھنا اسے خوب آتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کام کی توفیق دے جس میں تو راضی، تیرا محبوب راضی، تیری مخلوق راضی ہو۔ ہمیں اس کام کی توفیق نہ دے جس میں تو ناراض، تیرا محبوب ناراض، تیری مخلوق ناراض ہو۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کر کے ہمارا شمار اپنے پسندیدہ عبادت گزار، شکر گزار نیک بندوں میں فرما، اور ہمیں مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے رب کریم، اے اول اے آخر، ہمارا رزق، مال، اولاد، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما۔ جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ دیندار شخص اچھی زندگی بسر کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے خدا اور خدا کے محبوب کو پسند ہوتا ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ اگر عبادت کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہیں ہوئی تو آپ صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ کسی رشتے پر اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ شکایت پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ ہی برستے رہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں ہے لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ ترتیب اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی ترتیب ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ رب پر یقین پختہ ہو تو ڈھلتی ہوئی شاخیں بڑی روشن
صبح لے کر آتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یقین محکم کی دولت سے نوازے۔ میرا ایمان ہے جس آنکھ سے بے بسی کے آنسو گرتے ہیں نا، اللہ انہی آنکھوں سے شکر کرنے کے آنسو بھی گراتا ہے۔ یقین نہیں تو ایک بار اللہ کے آگے اپنے بے بسی کا اظہار رو کر کرو، اسے بتاؤ تم صحیح کہ تم کتنے لاچار ہو۔ قسم ہے اس کی پاک ذات کی، وہ تمہارے آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نہ گریں، تب کہنا جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ بے شک اللہ کی رحمت تمہیں خود تلاش کرتی ہے، اور تمہارا رب جانتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ وہ خوب جانتا ہے جو چیزیں تمہیں ڈراتی ہے یا جو چیزیں تمہیں اندر سے کھا جا رہی ہے۔ بس تم بے جا اپنی ہمت کو کمزور نہ کر بیٹھو، ان قریب تمہارا رب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی اور فراغت کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہو، کیونکہ یہ ہمارا نصیب ہی تو ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں چھوڑ ہی نہ دیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کم و بیشی، اونچ بیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، اور جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ اپنے یہ 3 راز اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھ: اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصل آمدنی، اور سفر پر آنے جانے کا وقت اور مقام۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں: شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی اور شک و شبہ کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات میں، غم و سوگ اور پریشانی کی حالت میں۔ 5 حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کی نظریات اور عقیدہ پر سوال اٹھائے، جب کہیں ظلم ہو رہا ہو، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے،